بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت خطاب دینے چلا ہوں۔ آپ کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، فضیلت الشیخ عظیم مذہبی سکالر فاضل مدینہ یونیورسٹی، میری مراد محترم جناب قاری محمد یعقوب شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، والحمد للہ القائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة۔ قابل قدر علماء کرام، عمائدین علاقہ، عزیز طلباء، آج کی یہ تقریب جس میں ہزاروں کا مجمع تو نہیں مگر اپنے مقاصد کے لحاظ سے بڑی عظمت والی، شان والی اور عزت و شرف والی یہ تقریب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حال میں جو مائیں اور بہنیں، بھائی اور بزرگ جو بیٹھے ہیں صرف وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، بلکہ ان 16 حفاظ نے اللہ کی توفیق سے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، پورے کے پورے اہل وہاڑی کے باسی اور باشندے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اہل علاقہ کا سر بلند و سرفراز کر دیا ہے، مبارکباد کے مستحق ہے۔ ان کے اساتذہ کرام جنہوں نے ان کے سینوں کو قرآن سے منور کر دیا، قاری سلامت اللہ صاحب، عثمان حیدر صاحب، قاری اویس صاحب، قاری یاسین صاحب، انعام الرحمن صاحب، اور اسی طرح کامران صاحب، اور وہ تمام تر منتظمین تینوں اداروں کے، جامع العلوم محمدیہ لکڑ منڈی ہو، یا جامعہ اسامہ بن زید، یا جامعہ مسجد طیبہ اور مدرسہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی انتظامیہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی یونیورسٹی اور تعلیمی ادارے کے کانوکیشن سے بڑا یہ پروگرام ہے، عظمت والا پروگرام ہے، کیونکہ اس کی نسبت کلام اللہ کی جانب ہے۔ قرآن معجزاتی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا یہ معجزہ ہے، اور یہ زندہ معجزہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ یہ ننھے منھے حافظ، یہ چھوٹے موٹے بچے، یہ دبلے دبلے بچے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ اللہ نے ان کے سینوں کو قرآن کی حفاظت گاہ بنا دیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور قرآن مجید کیسے محفوظ ہے،
آپ ان سے سن کے دیکھ لیجئے، اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، تورات، انجیل اور زبور کی طرح۔ نہ تو اس میں رد و بدل، نہ اس میں تعویل اور نہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کے احبار و رہبان نے آسمانی کتابوں میں رد و بدل کیا، بلکہ ان ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا اللہ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے عقائد کو بھی برباد کیا اور لوگوں کی دنیا بھی ان سے لوٹی۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کہتے تھے یہ اللہ کی جانب سے، کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لوگوں سے مال بٹور سکے۔ لیکن اللہ کا قرآن ایسا ہے کہ نہ اس کی عبارت میں، نہ اس کے متن میں، نہ اس کے کلمات میں، نہ اس کی آیات میں، نہ اس کے رکوع میں اور نہ اس کی صورتوں میں کوئی مائی کا لال رد و بدل کر سکتا ہے، اور نہ ہی حق و باطل کے احکامات کے اندر کوئی شخص تبدیلی کر سکتا ہے۔ قرآن جس طرح رب رحمان کی طرف سے اترا ہے آج بھی الحمدللہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ سابقہ قوموں اور امتوں میں یہ صورتحال تھی کہ حق و باطل کو خلط ملط کر دیتے تھے، اور اللہ نے انہیں کہا بھی کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ وہ حق کو چھپاتے تھے، باطل کو ظاہر کرتے تھے، اور حق اور باطل کو گڈمڈ کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے کلام میں حق اور باطل بھی واضح ہے، حلال اور حرام بھی واضح ہے، اور اسی طریقے سے مکروہ اور مباح بھی الحمدللہ واضح ہے۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی اور کسی قسم کا رد و بدل کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب اتنی عظمت والی ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے جی؟ سب کی ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کسی بھی حوالے سے، یہ کتاب تمام تر شکوک و شبہات کو، ان کا تعلق اعتقادات سے ہو، عبادات سے ہو، نظریات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، تہذیب و تمدن سے ہو، جتنے بھی اشکالات افراد میں اور لوگوں میں پائے جاتے ہیں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، آؤ اس کتاب کو کھول کے پڑھنا شروع کر دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، الحمد سے تم شروع کرو والناس تک پہنچو، تمہارا ایک بھی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ اس کتاب کا یہ معجزہ ہے کہ تمہارے تمام تر اشکالات و اعتراضات اور شکوک و شبہات کو دور کرنے کی صلاحیت اگر کسی کتاب میں ہے تو اللہ کے کلام۔ یہ کتاب، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، صاف سیدھی فصیح و بلیغ زبان میں، عربی زبان میں، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں یہ کتاب اتری ہے۔ فنی اعتبار سے، نحوی لحاظ سے، بلاغت کے اعتبار سے اور فصاحت کے لحاظ سے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ ہاں، ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کرنے والی کتاب ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ٹیڑھی قوموں کو
راہ حق کا راہی بنانے والی کتاب ہے تو وہ اللہ کا کلام رب کا قرآن ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے ہم شکوک و شبہات کی دلدل میں دھنسے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے اندر ٹیڑھ پن پایا جاتا ہے، سیاست ہماری ٹیڑھی، معیشت ہماری ٹیڑھی، معاشرت ہماری ٹیڑھی، تہذیب ہماری الٹی، تمدن ہمارا ٹیڑھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے قربتیں نہیں ہے، قرآن سے دوری ہے۔ کس نے ہمیں دور کیا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ نے دور کیا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا رسول اللہ نے دور کیا ہے؟ نہیں، ہمیں شیطان نے دور کیا ہے، ہمیں ابلیس نے دور کیا ہے، اور ہمیں دنیاوی امور اور معاملات میں الجھا کر دنیا کا کر و فر اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی مصروفیات نے ہمیں کلام الہی سے دور کر دیا۔ بھائی توجہ ادھر رکھے ذرا، میں نے کہا توجہ ادھر رکھیں، آپس کی باتیں نہ کریں۔ ابلیس نے دور کیا ہے، شیطان نے دور کیا ہے، دنیا اور دنیا کی مصروفیات نے، کر و فر نے اور زیب و زینت نے اور اس کی رنگینیوں نے دور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے خالی ہیں اور کھوکھلے ہیں، غیر مطمئن ہیں۔ سکون نام کی چیز ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہر طرف بے راہ روی ہے، ہر طرف بے حیائی ہے، ہر طرف فحاشی ہے، ہر طرف عریانی ہے، ہر طرف قتل و غارت ہے، معصوم بیٹیوں کا قتل عام ہے۔ کیوں ہے؟ کتاب اللہ سے لا تعلقی ہے، مال میں ملاوٹ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، زبان پہ جھوٹ ہے، آنکھ میں خیانت ہے، ہاتھ میں چوری ہے، قدموں کے اندر آج خیانت ہے۔ سبب کیا ہے؟ کلام اللہ سے دوری ہے۔ کلام الہی سے ہمارا قرب ہوتا، اللہ کی قسم ہے کہ آج ہم اللہ کے بھی قریب ہوتے۔ قرآن اللہ کی عظمت والی کتاب، یہ ایسی کتاب ہے کہ خالق و مخلوق کے درمیان مضبوط رابطہ پیدا کرنے والی کتاب ہے، جسے اللہ کی رسی قرار دیا گیا کہ کتاب اللہ ہوا حبل اللہ۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، الممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کی طرف آئی ہے۔ طرفہ بید اللہ، اس کا ایک کونا اور کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور اس کا دوسرا سرا اللہ نے لوگوں تمہارے لیے رکھا ہے کہ تم اسے مضبوطی سے تھام لو، اللہ سے جڑ جاؤ گے۔ تمہارا رابطہ اور تعلق اللہ سے مضبوط و مربوط ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے تو قرآن کو کھولنا ہے، یکم رمضان المبارک کو اور چاند رات کو اس کو بند کر کے رکھ دینا ہے۔ 11 مہینے ہماری قرآن سے عملی طور پر بھی لا تعلقی ہے۔ قرآن نہ ہمارے اعمال میں ہے، نہ منڈیوں میں ہے، نہ مارکیٹوں میں ہے، نہ کردار میں ہے، نہ گفتار میں ہے، نہ مشاہدات میں ہے، نہ چلنے میں ہے، نہ پکڑنے میں ہے، نہ سوچ و بچار میں ہے، نہ تصور و تخیل میں ہے، نہ حجاب میں ہے، نہ نقاب میں ہے، نہ پردے میں ہے، نہ خواتین میں ہے، نہ مردوں میں ہے۔ ہماری پستی اور زوال کا سبب بھی یہی ہے۔ پیارے قرآن کی طرف آ کے تو دیکھ، قرآن کے ساتھ جڑ کے تو دیکھ، قرآن تجھے کس طرح عظیم سے عظیم تر بنا دے گا۔ جو اس عظمت والی کتاب سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی عظیم بنا دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہر عسفان کا دورہ کرنے کے لیے گئے۔ مکے کا گورنر نافع بن عبد الحارث ملاقات کے لیے آتا ہے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ پیچھے گورنر کس کو بنا کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزہ کو۔ کہا من ابن ابزہ؟ یہ ابن ابزہ کون ہے؟ جواب دیا مولم من موالینا، نوکروں میں سے ایک نوکر ہے، غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ کہا کیوں بنایا اسے؟
سبب کیا ہے؟ قریشیوں پر، ہاشمیوں پر، سرداروں پر، وڈیروں پر، سادات پر ایک غلام کو گورنر بنا دے. جی بنا دیا ہے. سبب کیا ہے؟ کہا اس لیے بنایا ہے کہ انہو قارئ لکتاب اللہ، کتاب اللہ کا قاری ہے، وعالم بالفرائض، اور فرائض کے علم کا ماہر ہے. مکہ میں اس پائے کا نہ قاری تھا نہ عالم تھا. اگر علم و عمل کی دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے آگے یہی غلام نظر آیا تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بول پڑے کہ اللہ کے حبیب نے سچ فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. آج اولاد کو قرآن اس لیے نہیں پڑھاتے کہ پتہ نہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، پتہ نہیں روزگار کیسے ملے گا، کھائیں گے یہ کہاں سے. مولوی عالم قاری حافظ بن گئے تو فقط مصلی کے امام بنیں گے، اس سے بڑھ کر کیا بنیں گے؟ ملا کی دوڑ مسجد تک، عالم کی دوڑ مسجد تک، قاری کی دوڑ مسجد تک. رب کعبہ کی قسم ہے جس کو مسجد مل گئی اس کو سارا کچھ ہی مل گیا. کہتا ہے اس کی دوڑ تو مسجد تک ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ فرماتے ہیں کہ 7 خوش قسمت لوگ وہ اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان 7 میں سے ایک وہ ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل جو ہے وہ مسجد سے اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، مربوط ہے، مضبوط ہے، یعنی جس کی دوڑ مسجد تک ہے، جس کی دوڑ مسجد تک ہے. کل قیامت کے دن وہ شخص اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جس کی دوڑ مسجد تک ہے یعنی مسجد تک ہے، کل قیامت کے دن وہ کہاں پہ ہوگا؟ اللہ کے سائے تلے ہوگا. اللہ اکبر و کبیرہ. کہتے ہیں جی حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، مولوی امام ہی اس نے بننا ہے. کیا بنانا چاہتے؟ مولوی کو تم معمولی سمجھتے ہو، حافظ کو معمولی سمجھتے ہو، قاری کو تم معمولی سمجھتے ہو. کس نے کہا یہ معمولی؟ ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے یہ بات بیان کی. قرآن ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. جب نماز کی باری آتی ہے تو حافظ 4 فٹ آگے کھڑا ہوتا ہے، باقی سارے 4 فٹ اس سے. یہ چھوٹے چھوٹے حافظ جو آپ نے، یہ 16 حافظ ماشاءاللہ، اب انہوں نے انشاءاللہ رمضان میں تراویحیں پڑھانی ہیں انشاءاللہ العزیز. آپ منظر نامہ دیکھیں گے، علاقے کے معززین، چیئرمین، ایم پی اے، ایم این اے، جناب کونسلر حضرات، مل مالکان، فیکٹری مالکان، سارے پیچھے ہوں گے. یہ چھوٹا حافظ ان سے 4 فٹ آگے کھڑا ہوگا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. جو اس کتاب سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے عروج و ترقی عطا فرما دیتا ہے. یہی تو وہ کتاب ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، اگر باپ اور بیٹا دونوں چل رہے ہوں، بیٹا آگے چل رہا اور باپ پیچھے پیچھے چل رہا ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹا با ادب ہے یا بے ادب؟ بولو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ بے ادب. لیکن وہی بیٹا اگر قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، وہ باپ سے آگے مصلی پہ کھڑا ہو کے جب نماز پڑھاتا ہے تو دنیا یہ نہیں کہتی کہ بیٹا بے ادب ہے، بلکہ دنیا یہ کہتی ہے یہ باپ کتنا خوش نصیب ہے. یہ باپ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا بیٹا آج مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے. وہاں کوئی بے ادب نہیں کہتا، وہاں اس باپ پہ رش کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا یہ بیٹا ہے.
حضرات گرامی، چند برس پہلے میں بھی ایک مسجد میں گیا، تکمیل قرآن تھی، اور انہوں نے کہا جی آپ نے آنا ہے اور درس دینا ہے۔ میں نے ٹائم دے دیا۔ اب میں 4 رکعت پروگرام بنایا کہ آخری وہاں جا کے پڑھوں گا اور رات کو وتر اپنا پڑھ لوں گا، چونکہ اب تو شیڈول اتنا ٹف ہوتا ہے کہ خود قرآن رمضان میں سنایا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے لیکن تراویح میں مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں 4 رکعت یعنی 2 دگانے پڑھنے تھے پیچھے، اب آگے حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں اور پیچھے میں کھڑا سن رہا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو، اور آنسو اسی بات پہ تھے، یہی چیز تھی جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے۔ حضرات گرامی، کہ اگر بیٹا چل رہا ہے آگے آگے، باپ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، دنیا بے ادب کہے گی، بیٹا مصلی پہ ہے، باپ پیچھے کھڑا ہے تو دنیا دعائیں دیتی ہے۔ تو میں اب پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، حافظ اپنی لے میں پڑھ رہا ہے، خوشی بھی تھی اس بات کی، لیکن رشک بھی آ رہا تھا کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ بچہ جو میرے آگے کھڑا ہو کے سنا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں۔ وہ میرا اپنا ہی بیٹا تھا، وہ میرا اپنا ہی بیٹا تھا جو آگے کھڑا ہو کے سنا رہا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ کس نے کہا قرآن والوں کو عزت نہیں ملتی ہی نہیں کوئی عزت؟ تو یہ قرآن جو ہر قسم کے ٹیڑھ سے، ہر قسم کی کمی اور کجی سے، ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہے، یہ قرآن کن کے لیے آیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں۔ قرآن کن کے لیے آیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں۔ چلے میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ قرآن کس کا کلام ہے تو جواب کیا آئے گا؟ جی، اللہ کا کلام ہے۔ اور میں نکتے کی بات آپ کو یہاں پہ بتا دوں قاری بلال صاحب، کہ یہ قرآن جس کا کلام ہے اسی کے نام سے شروع ہو رہا ہے، جس کا کلام ہے اسی کے۔ اب یہ بات سمجھ آئیے نا کہ کلام کس کا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ آیا کن کے لیے ہے؟ جس کا کلام ہے اسی کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ جن کے لیے آیا ہے ان کے نام پہ مکمل ہو رہا ہے، من الجنۃ والناس۔ تو قرآن ہمارے لیے آیا، کیوں آیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لانے کے بعد اس کی تلاوت کریں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، قرآن پر ایمان لانے کا اجر الگ ہے، تلاوت کرنے کا ثواب الگ ہے۔ نمبر 3 تدبر و غور کرنا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تدبر، غور و فکر کرنے کا، ترجمہ و معانی و مطالب و تفسیر پڑھنے کا اجر الگ ہے۔ اور نمبر 4 قرآن پر عمل کرنا، اس کا اجر و ثواب الگ ہے۔ نمبر 5 قرآن کی دعوت کو لے کے دنیا میں کھڑے ہو جانا، یہ 5واں حق قرآن کا ہے، اللہ نے اس کا اجر و ثواب بھی الگ رکھا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا جو جو رویہ ہوگا اجر و ثواب ہمارا بڑھتا جائے گا، اور اس میں مرد بھی اور عورتیں بھی برابر کے شریک ہیں۔ اب یہ قرآن ہمارے لیے آیا ہے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ جس طرح پہلے خط آیا کرتے تھے، اب تو واٹس ایپ میسج ہی آتے ہیں، پہلے خط آتے تھے۔ جس طرح خط کہیں نیچے پڑا ہوا رہ جائے نا، پتہ نہیں ہوتا، یہ ہماری صورت قرآن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں پڑا ہے، جبکہ وہ ہمارے لیے آیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے کئی لوگوں کو موبائل پہ میسج آ رہے ہیں، وہ تقریریں بھی سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ میسج بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ جواب بھی دے رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟
میسج کس کو کہتے ہیں؟ پیغام کو. کس کو کہتے ہیں؟ پیغام کو. موبائل پہ تازہ تازہ میسج آ رہے ہیں اور تازہ ہی جواب جا رہا ہے. ایک دوست کا میسج، بیوی کا میسج، بھائی کا میسج آتا ہے تو ہم فوراً جواب دیتے ہیں. اور اللہ کے بندو، یہ 30 پارے اللہ کی طرف سے میسج ہمارے لیے آیا ہے. کون ہے پھر جو لبیک کہے گا اس کے اوپر؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. آؤ اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے. قرآن کو اپنی زندگی کے مطابق نہیں چلانا کہ قرآن جو ہے بندہ یہ کہے کہ اچھا یہ میری زندگی کے مطابق نہیں ہے تو لہٰذا اس پہ چلنا مشکل ہے. نہیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. پھر دیکھنا اللہ عزت کیسے دے گا. مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی. آپ یہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میں اپنے حبیب کو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے حبیب اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مومنات طیبات طاہرات کو فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن. جب نکلیں تو باپرد ہو کے نکلیں، باحجاب ہو کے نکلیں. جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے ہاتھ بھی اندر آ جاتے ہیں اور چہرہ بھی ڈھانپ لیا جاتا ہے. یہ پہن کر نکلے. ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، پہچانی جائیں، شریف زادیاں ہیں اور کوئی تکلیف دینے والا تکلیف بھی نہ دے سکے اور نہیں دے سکتا تکلیف. اس ایک اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے مسکان خان کا کرناٹک کا واقعہ سامنے رکھ لیجئے. ہندو درندے، وہ صفاق، وہ وحشی، وہ جانور کروڑوں جھوٹے خداؤں الہوں کے پجاری رام رام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور سامنے کون ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ نے کہا کہ تم باحجاب ہو کر نکلو، فلا یؤذین، تمہیں کسی قسم کی ایذا نہیں دی جائے گی. ایذا دینے والے آئے تھے، وہ درجنوں میں تھے. اسلام کی بیٹی مسکان اکیلی تھی اور حکم خداوندی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن پہ عمل کرتی ہوئی وہ آگے رام رام کرتے ہوئے جب آگے بڑھے، اس نے اپنا مکہ ہوا میں لہراتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. کافروں کے پتے پانی ہو گئے، پاؤں ان کے وہیں پہ جام ہو گئے. فلا یؤذین، کوئی تکلیف دینے والا آگے بڑھ کے تکلیف نہیں دے سکا. دنیا کے اندر کروڑوں روپے، اربوں روپے خرچ کر کے بڑے بڑے ہیرو اور ہیروئنیں پیسے خرچ کر کے دنیا کے اندر نام کمانے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ اسلام کی بیٹی جب اس نے اسلام اور قرآن کے احکامات میں سے ایک حکم پر عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اندر اسے باعزت بنا دیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ترک قرآن کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہیں اور ذلتوں کی دلدل میں ہم دنسے ہوئے ہیں. قرآن مجید پر ہم عمل کریں، قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کریں، قرآن کا پیغام لے کے آگے بڑھیں اور قرآن کے آئینے میں ہم اپنا کردار سنواریں، اپنے عیوب و نقائص کی ہم اصلاح کریں اور اپنی خامیاں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں دور کریں. پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو عزت بھی دے گا، عظمت بھی دے گا، سرفرازی بھی دے گا. اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو کل قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گی. اسی لیے امام کائنات نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ. قرآن کی تلاوت کیا کرو، کل قیامت کے دن یہی قرآن سفارشی بن کے آئے گا. پھر امام کائنات نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو فإنکم توجرون علیہ. دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے پر ہر حرف پر اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور قیامت کا دن یہی کتاب ہوگی القرآن حجت لک او علیک، یہ حق میں گواہی دے گی یا خلاف گواہی دے گی، جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہوگا.
اللہ کا کلام اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جس کا کلام الہی سے ربط اور رابطہ اور تعلق ٹوٹا ہوا ہوگا، کل قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اور میں پھر مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں اور ان کے والدین کو کہ معاشرے کے افضل ترین لوگ ہیں یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے، آپ کا آنا اور بیٹھنا اور سننا اور سنانا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی سیرت اور اپنا کردار قرآن و سنت کے مطابق سنوارنے بنانے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔